پیارے بچوں، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زونی ٹونز کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی زونی ٹونز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجیے۔ سندر ونش کے ایک جنگل میں بجلی چڑیا اپنے 4 پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے چاروں بچوں کو لیے باہر سیر کو گئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے شکاری چیل نے اس کے گھونسلے پر قبضہ کر لیا۔ شکاری چیل جنگل کی سب سے بری چیل تھی۔ وہ جنگل کے کمزور پرندوں کے گھونسلوں پر قبضہ کر لیتی اور کبھی بھی اپنا گھونسلہ نہ بناتی، اور تو اور وہ پرندوں کے گھونسلے پر قبضہ کر کے ان کے بچوں کو بھی کھا جایا کرتی تھی۔ اس نے کئی پرندوں کا گھونسلہ خراب کر دیا تھا۔ وہ ان پر قبضہ کر لیتی، ان کے بچوں کو کھا لیتی اور بیچارے پرندوں کو ان کے گھونسلے سے باہر نکال دیتی تھی۔ شکاری چیل نے جب دیکھا کہ گھونسلے میں کوئی نہیں تو اس نے بجلی چڑیا کے گھونسلے پر قبضہ کر لیا۔ شام کو جب بجلی چڑیا اپنے چاروں بچوں کے ساتھ سیر سے خوشی خوشی واپس آئی تو شکاری چیل کو اپنے گھونسلے پر قبضہ کرتے دیکھ کہنے لگی، گبر چیر، آپ میرے گھونسلے پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو یہ گھونسلہ بڑی مشکل سے بنایا ہے۔ چل رہی چڑیا، تیرا گھونسلہ کہاں سے آ گیا؟ اس گھونسلے میں تو میں رہتی ہوں، اور گھونسلہ تو اسی کا ہوتا ہے جو اس میں رہتا ہے۔ اگر تم نے اس گھونسلے کو اپنا کہنے کی غلطی کی تو میں تمہیں اور تمہارے ان چاروں بچوں کو کھا جاؤں گی اور ڈکار تک نہیں لوں گی۔ چل یہاں سے پھٹ، اب نہ آئی اس گھونسلے کو اپنا کہتے ہوئے، ورنہ مجھ سے برا تو کوئی نہیں۔ میرے تو جنگل میں چرچے ہیں، خوف سے سارے جانور میرا نام لیتے ہوئے کانپتے ہیں، اور تیری یہ جرت کہ تو آ گئی اور میرے گھونسلے کو اپنا کہنے لگی۔ چل یہاں سے نکل۔ بجلی چڑیا گبرو چیل کے اس انداز سے کافی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شکاری چیل کس قدر خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ کسی گھونسلے کو اپنا گھر کہہ دیتی ہے تو پھر اس کو آسانی سے چھوڑتی نہیں۔ یہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس کے بچے گھر میں اکیلے نہیں تھے، اس کے ساتھ سیر کو گئے تھے، ورنہ تو شکاری چیل ان کو بھی کھا جاتی اور اس پر ذرا بھی ترس نہ کھاتی۔ لیکن پھر بھی ایک آخری مرتبہ بجلی چڑیا نے گبرو شکاری چیل سے منت کرتے ہوئے کہا تھا، دیکھ گبرو چیل، میں تیری منت ہی کر سکتی ہوں، خدا کے لیے میرا گھونسلہ چھوڑ دے۔ میں اس خطرناک جنگل میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ کچھ تو میرے حال پر رحم کھا۔ شکاری چیل اس کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ہا 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 ہا، تجھے اپنے بچوں کی اگر اتنی ہی پرواہ ہے اور اگر تجھ سے اپنے بچے سنبھالے نہیں جاتے تو ایسا کر، تو اپنے سارے بچے میرے حوالے کر دے، میں ان کا اتنے اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی کہ ساری زندگی تجھے فکر ہی نہیں رہے گی کہ تیرے بچے زندہ ہیں یا مر گئے۔ بجلی چڑیا گبرو چیل کے اس انداز پر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے اور انتہائی منت کرتے ہوئے اسے کہتی ہے، نہیں شکاری چیل، میں اپنے بچوں کا خیال خود ہی رکھ لوں گی۔ اور یہ کہتے ہی بجلی چڑیا
اپنے چاروں بچوں کو لیے اس خطرناک جنگل میں مدد مانگنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ بجلی چڑیا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب وہ اپنے 4 بچوں کو لے کر کہاں جائے گی۔ پھر ایک دم سے اس کو کالو بھیا کا خیال آتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر کالو بھائی کے پاس جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی میری مدد ہی کر دے۔ پھر بجلی چڑیا کالو کوے کے گھونسلے کی جانب اپنے 4 بچوں کے ساتھ اڑ پڑتی ہے، لیکن جب وہ کالو کوے کے گھونسلے پر جاتی ہے تو کالو کوا بجلی چڑیا اور اس کے 4 بچوں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے، اور اس حیرانگی میں ہی بجلی چڑیا سے پوچھتا ہے، خیر تو ہے بجلی بہن، تم اس وقت اپنے سب بچوں کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بجلی چڑیا کالو کوے کو شکاری چیل کی ساری پریشانی سنا ڈالتی ہے کہ کس طرح سے شکاری چیل نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھونسلے پر قبضہ کر لیا، اور تو اور شکاری چیل نے اسے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے گھونسلہ چھوڑنے کا کہا تو وہ اس کے 4 بچوں کو کھا جائے گی۔ کالو بھیا، کیا تم مجھے اور میرے 4 بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دو گے؟ معاف کرنا بجلی بہن، اگر میں نے تمہیں اور تمہارے 4 بچوں کو اپنے گھونسلے میں پناہ دے دی تو شکاری چیل کو لگے گا کہ میرے پاس بہت بڑا اور مضبوط گھونسلہ ہے، اور پھر کہیں وہ میرے اس غریب گھونسلے پر بھی قبضہ نہ کر لے، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ بجلی چڑیا کالو کوے کے اس انداز پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اپنے 4 بچوں کو لیے جنگل کے باہر کی جانب اڑ پڑتی ہے۔ وہ ساری شام اڑتی رہتی ہے اور پھر اچانک اس کی نظر جنگل کے باہر ایک پرانے ٹرین اسٹیشن پر پڑتی ہے، جہاں پر ایک ٹرین خالی اور ویران کھڑی ہوتی ہے۔ اس مشکل کے عالم میں بجلی چڑیا کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے 4 بچوں کو لیے اس ویران ٹرین کے ایک ڈبے میں چلی جاتی ہے اور پھر وہیں اپنے 4 بچوں کے ساتھ ایک گھونسلہ بنا لیتی ہے۔ بجلی چڑیا کو یہ پرانی ٹرین کا ڈبہ بہت زیادہ راس آیا تھا، یہاں پر اسے نہ کوئی تنگ کرنے والا تھا، اور تو اور جنگل کے گرم اور سرد موسم سے بچاؤ کے لیے بھی یہ ٹرین کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ شکر ہے اوپر والے نے ہماری سن لی اور ہمیں اس خالی ٹرین کا ڈبہ مل گیا۔ اب میں اور میرے بچے اس ٹرین میں بغیر کسی خوف کے رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک دن کالو کوا بھی ڈرا ہوا سہما ہوا ٹرین کے پاس آ جاتا ہے۔ بجلی چڑیا کو ٹرین کے ڈبے کے اندر دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بجلی بہن، میری مدد کرو، شکاری چیل نے میرے گھونسلے پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ شکاری چیل مجھے دھمکیاں دے رہی ہے کہ اگر میں نے اپنا گھونسلہ واپس مانگا تو وہ مجھے کھا جائے گی۔ کیوں نہیں کلو بھائی، یہ ٹرین کسی کے استعمال میں نہیں، اور اس ڈبے سے پیچھے والا ڈبہ بھی خالی ہے، آپ اس میں اپنا گھونسلہ بنا لو۔ بجلی بہن، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ تمہارے مشکل وقت میں نے ڈر کر تمہیں اپنے گھونسلے میں جگہ نہ دی،
اور آج خدا کی کرنی دیکھو، جس شکاری چیل سے ڈر کر میں نے تمہیں اپنے گھونسلے میں پناہ نہ دی، اسی شکاری چیل نے آج میرے گھونسلے پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے میرے ہی گھونسلے سے نکال باہر کیا۔ لیکن تم نے میرے مشکل وقت میں مجھے اکیلا نہ چھوڑا۔ کالو کوا بجلی چڑیا کا بہت زیادہ احسان مند اور شکر گزار تھا۔ اب اس نے بجلی چڑیا کے ڈبے سے ایک ڈبہ پیچھے اپنا گھونسلہ بنا لیا اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اور بجلی چڑیا نے ایک بار سے پھر یہ بات سچ کر دکھائی کہ پرندے ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟